بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے تو پھر ایسے روزے دار کے بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے، ہم روزے داروں کے لیے بہت اچھی طریقے سے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ تصور اور جو غلط فہمی ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ روزہ صرف بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کا نام ہے، کہ ہم سحری سے لے کر افطار تک بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے، تو یہ انتہائی غلط فہمی ہے۔ روزہ صرف ہمارے پیٹ کا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف بھوکا رہیں گے اور پیاسا رہیں گے اور ہمارا روزہ ہو جائے گا، یعنی ایک قانونی حیثیت تو ہم پوری کر دیں گے۔ یعنی روزے کی جو قانونی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ سحری سے لے کر افطار تک ہم نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، تو اس میں ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک یہ تو ظاہری شکل ہے، ایک باطنی شکل بھی ہے روزے کی۔ اگر وہ چیز پوری نہیں ہو رہی ہے تو روزہ پورا ہمارا کامل روزہ نہیں ہوگا، روزہ مکمل روزہ نہیں ہوگا۔ تو ہم صرف بھوکے اور پیاسا رہنے کو اگر روزہ سمجھ لیں گے تو انتہائی غلط فہمی ہوگی، بلکہ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمارے ذہن کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمارے دل کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ہم غلط خیالات کو نہ سوچے، غلط باتیں نہ سوچے۔ ہمارے کانوں کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم غلط باتوں کو اور گندی اور گھٹیا باتوں کو نہ سنیں، غلط چیزوں کو نہ دیکھیں۔ ہماری آنکھوں کا روزہ ہے غلط چیزوں کو نہ چھوئے، یہ ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہے۔ ہم غلط چیز کی طرف قدم بڑھا کر نہ جائیں، ہمارے پیروں کا روزہ ہے۔ تو گویا کہ ہمارے جسم کے ہر عضو کا، ہمارے باڈی کے ہر پارٹ کا روزہ ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھ لینا صرف کہ میں اگر بھوکا رہوں گا اور پیاسا رہوں گا، یہ تو صحیح ہے کہ ہم اس کی قانونی حیثیت کو پورا کر دیں گے، کہ قانونی حیثیت اس کی یہ ہے کہ سحری سے لے کر افطار تک ہم نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے۔ لیکن ایک جو باطن، یہ تو ظاہری شکل ہے اس کی روزے کی، لیکن ایک باطنی شکل بھی ہے۔ تو روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض اس لیے کیا ہے کہ ہم روزے سے وہ چیز حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے مطلب کرانا چاہتا ہے، جیسا ہم کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، کہ ہم اس میں جھوٹ بولنا بند کر دیں، ہم غیبت کرنا چھوڑ دیں۔ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، کسی پر ظلم بھی کر رہے ہیں، کسی کے حق کو بھی مار رہے ہیں، تو پھر روزہ وہ کس چیز کا ہے؟ وہ تو صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام، گویا کہ وہ تو ایک فاقہ ہو گیا۔ جیسے ایک انسان ایک فاقے کرتا ہے، ہم ٹھیک ویسے ہی فاقے کی شکل میں ہیں۔ تو اگر یہ چیز ہم سے حاصل نہیں ہو رہی اس سے، تو ہم گویا کہ ہم روزے کا جو مقصد ہے اس کو حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تقوی ہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ جو ہم سے 11 مہینے اللہ تعالیٰ جس سے ہم کو رکوانا چاہتا ہے، اور اس کی ٹریننگ ہم کو اللہ تعالیٰ اس سے 1 مہینے کے اندر دیتا ہے۔ تو یہ ہم کو خاص طور سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، ورنہ پھر جو اجر ہے روزے کا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں طے کروں گا۔ یعنی کتنی جزا دینا ہے بندے کو، کتنا ثواب دینا ہے، یہ میں طے کروں گا۔ تو پھر اس کے مصداق ہم نہیں بن پائیں گے، اس لیے کہ جو روزے کے تقاضے ہیں اور روزے کے جو لوازمات ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ صرف بھوکے اور پیاسے رہ کر روزہ رکھ لینا ایک قانونی حیثیت کو ہم پوری کر دیں گے، لیکن جو اصل مقصد ہے روزے کو ہم کو حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اور پھر جو اس کا اجر ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ثواب کی حد بندی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کتنا دے گا بے حد و حساب، یعنی کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو روزے کا وہ اجر ملے، وہ دسترخوان سجے ہمارے لیے جیسے کہ ہم مغرب میں اپنے گھروں پر دسترخوان کو سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، 2 خوشیاں ہیں اس کے لیے، 2 دسترخوان ہیں اس کے لیے۔ ایک وہ جو ہم اپنے گھر پہ مغرب کے وقت میں، افطار کے وقت میں لگاتے ہیں، جس سے ہم سحر ہو کر چند منٹوں کے بعد سحر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک وہ دسترخوان ہوگا روزداروں کے لیے خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کل آخرت میں لگائے گا، جس سے ہماری طبیعت سحر نہیں ہوگی۔ یعنی اتنا زبردست وہ اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا روزداروں کے لیے۔ تو وہ چیز اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں روزے کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا، روزے کی عظمت کو سمجھنا پڑے گا، اس کے مقصد کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے مقصد کو سمجھے بغیر صرف بھوکا رہ لینا، پیاسا رہ لینا، اور نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ قرآن کو سمجھنا ہے، نہ اذکار ہے، نہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی، تو پھر یہ کس چیز کا نام ہے؟ پھر یہ تو گویا کہ فاقہ ہی ہوگا، جیسے لوگ فاقے کرتے ہیں ویسے ہم نے فاقہ کر لیا۔ تو اس بات پر ہم اپنے آپ کو زور دے سمجھے کہ ابھی بھی اگر ہم نے یہ ایسے دن گزار دیے ہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے کہ ہم روزے کو اس کی اہمیت کے ساتھ میں رکھیں، اس کی عظمت کے ساتھ میں رکھیں، ورنہ پھر اس کا خاطر خواہ ہم کو فائدہ، مطلب وہ جو فائدہ ہونا چاہیے اس کا وہ فائدہ نہیں ہو پائے گا پھر۔